رکی ہوئی سانس، آنکھیں باہر کو آتی ہوئی، زندگی اور موت کی لڑائی میں پستا ہوا معصوم جسم اور پاک روح، ماں کی آنکھوں کا دکھ جو کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو دھول بنے، اور باپ کے ماتھے پر مایوسی کا پسینہ جس کی گرمی سورج کو پگھلا دے۔ ایسے کٹھن حالات میں وہ معصوم خود اپنے ماں باپ کو حوصلہ دیتے ہوئے، اماں پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ عمر کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ ایمرجنسی میں جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو والدین کو پریشان دیکھ کر اپنے منہ سے ماسک ہٹا کر والدین کو دلاسا اور حوصلہ دیتا رہا اور کہتا رہا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ عمر بہت ذہین اور حوصلہ مند تھا اور اس کی بیماری نے اسے کمزور نہ پڑنے دیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ہزاروں سال جی کر بزدلی اور مایوسی کی زندگی سے کچھ لمحوں کی عمر جو زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیا جائے، وہ سانسیں آنے والے زمانوں کی ہواؤں میں ہمیشہ بسی رہتی ہیں۔ عمر تھیلیسیمیا میں مبتلا تھا۔ لیا کے دیہات سے تعلق رکھنے والا بڑی بہادری سے موت کا کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تھیلیسیمیا ایک خاموش دشمن کی مانند ہے، بالکل ایسے جیسے ہر لمحہ اپنا آپ خود زندہ کیا جائے۔ عمر بہت ہنسمکھ لڑکا تھا، ہر وقت مسکراتے رہنا، خوش رہنا، اپنے مخصوص لب و لہجے میں خوبصورت اشعار، لطیفے سنانا، معصوم باتیں کرنا اور ایسی باتیں جو ذہن و دل پر نقش ہو جائیں۔ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے بلکہ ایسے جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں جینے کا حق اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیتے۔ ایسے اسپیشل بچے جو کسی بیماری کا شکار ہوں یا کسی مسئلے کی وجہ سے تمام بچوں سے ہٹ کر ہوں، ہم ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے اور احساس کمتری و برتری کی فضا کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں جو آگے چل کر ہماری اخلاقی اقدار کی شمعوں کو بجھانے پر لگ جاتی ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا اپنا بچہ ایسی بیماری یا مسئلے کا شکار ہو جائے تو کیا ہوگا۔ عمر کی ماں سوچتی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے بچے کو سہنی پڑ رہی ہے، یا پھر خدا کی طرف سے آزمائش۔ ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم پر مصیبت آئے اور خدا کی طرف مائل ہو جاؤ تو سمجھو کہ وہ خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور اگر مصیبت کی وجہ سے تم خدا سے دور ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ خدا تم سے ناراض ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آزمائش ہے تو ان معصوموں پر ہی کیوں جنہوں نے ابھی زندگی جینا بھی نہیں سیکھی اور وہ زندگی کا بوجھ اٹھا اٹھا کر موت کے راستے پر چلتے ہیں۔ ایک بڑھتا ہوا خوف جو ہر آنے والے سانس سے زندگی کے احساس کو کم کرتا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے کا احساس ختم ہوتا جاتا ہے۔ عمر کے ہاتھ کی پینٹنگز، یادیں، باتیں ہر دم ہمارے ساتھ رہتی ہیں، لیکن عمر منو مٹی کے نیچے لیا کے قبرستان میں، فرشتوں کے حصار میں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں بھی سب کو ہنسا رہا ہوگا، خوش ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے بچے جنت کے پھول ہیں۔ عمر ایک جنتی بچہ واپس جنت میں چلا گیا۔ الوداع عمر، الوداع۔